أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. یہ چوتھے پارے کا تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے. سورہ آل عمران چل رہا ہے. اس سے پہلے کی آیتوں میں ارشاد ہوا تھا کہ یہ اللہ کی آیات ہے جس کو ہم تلاوت کرتے ہیں آپ پر حق کے ساتھ. وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ. اللہ کا ارادہ عالمین کو ظلم کرنے کا نہیں ہے. قرآن کے الفاظ جو لکھے جاتے ہیں کاغذ پر منقوش نقش اور جو بولے جاتے ہیں وہ زبان سے. اور اس کی حفاظت کا تعلق ذہن سے اور اس کے اسرار کا تعلق دل سے. اور ان الفاظ میں جو احکام ہے اس کا تعلق ارکان جسم سے. اب یہ فرما رہے ہیں کہ ہم اللہ کی آیات تلاوت کرتے ہیں آپ پر. اگر اس سے مراد حق جل شانہ لیے تو اللہ کے قرآن کی آیتیں تلاوت کرتا ہے تو اس کو بھی کوئی زبان ہے. ایسے کے اشکالات پیدا ہوتے ہیں. ظاہر بات ہے قرآن کریم کا نزول اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر فرمایا ہے جو الفاظ کو تلاوت کرتے تھے. یا تو مراد یہ ہو جس کام کے لیے جو لوگ مقرر ہوتے ہیں مقرر کردہ
لوگوں میں کام کرنا اصل مالک کا کام ہی ہے، تو اس کو اپنی طرف منسوخ کر کے ہم فرما دیے کہ ہم آیتیں تلاوت کرتے ہیں۔ یا جبرائیل علیہ السلام الفاظ لے کے آتے تھے اسرار وغیرہ جو اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر منکشف ہوتے تھے، ہو سکتا ہے راز اللہ تعالیٰ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کہا تلاوت کی تو اردو کو سنے، یہی مراد ہو سکتا ہے، علماء فرماتے ہیں۔ یا اس سے مراد یہ ہو سکتا ہے حضور فرمائے تھے کہ یہ آیت شہید اللہ کی آیتیں جو مجھے عرش کے نیچے سے ملی، ہمارے رسول اور شہید اللہ کی آیتیں تو وہیں ملی، تو ایک اعتبار یہ بھی ہو سکتا ہے پورا قرآن جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے حضور پر نازل ہونا یہ ایک الگ شکل ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خود تلاوت کرنا یہ الگ شکل ہے۔ اللہ یرید ظلم للعالمین، یہ بھی فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ ظلم کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا، ساری کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی ملک ہے، ملک میں تصرف کرنا مالک کا اختیار ہے، اس میں کوئی ظلم کی بات نہیں ہوتی۔ پھر یہ فرمانا کہ اللہ ظلم کا ارادہ نہیں کرتا ہے، کیا بات ہے؟ مطلب یہ ہے کہ کسی مجرم کو بغیر ظلم کے سزا نہیں دیتا، بلکہ جرم پر ہی سزا دیتا ہے، اتنی سزا دیتا ہے جتنا جرم کیا ہے۔ اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ زیادتی نہیں کرتا۔ اور آخری آیت میں فرمایا گیا تھا کہ جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے سب اللہ کی ہے، ما فی السماوات و ما فی الارض۔ یہ سماوات جمع ہے، ارض واحد ہے اس کے اندر، حالانکہ زمین بھی ساتھ ہے، آسمان بھی ساتھ ہے۔ یہاں ارض کی جمع نہیں لائے بلکہ واحد کو رکھی اور وہاں جمع لائے۔ تو علماء فرماتے ہیں ہر آسمان کی کیفیت الگ الگ ہے، اس کا جسم الگ الگ ہے، اس لیے سماوات فرماتے ہیں۔ کوئی یاقوت کا آسمان ہے، کوئی زبرجد کا آسمان ہے، کوئی کسی کا بنا ہوا ہے، تو ہر آسمان کا جسم الگ ہے، اس لیے جمال ہے۔ زمین ایک ہی جنس ہے، مٹی ہی مٹی ہے، اس میں پہلی زمین بھی مٹی ہے، نیچے اس کی بعد کی زمین بھی مٹی ہے، اس کے بعد کی زمین بھی مٹی ہے، اس لیے ایک ہی جنس کی تو اس لیے جمع نہیں لائے اس کو۔ دوسری بات یہ ہے کہ زمین ملی ہوئی ہے بالکل چھلٹوں کی طرح، پیاز کے چھلٹے پرت ایک پرت دوسری پرت ملی ہوئی ہے۔ آسمان ایک آسمان سے لے کے دوسرے آسمان تک 500 برس کا فاصلہ ہے، اس لیے اس کو جمع لائے۔ تو زمین و آسمان تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اب اس میں ایک شک قائم کر کے علماء نے جواب دیا، جو کچھ زمین و آسمان میں اللہ کے لیے ہے تو دونوں کے درمیان کی چیزیں کس کی بھی؟ وما بینہما بھی نہیں بولے ہم، تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے جیسا کہ حیدرآباد سے لے کے کشمیر تک، حیدرآباد سے کشمیر تک ہندوستان ہے، اگر کوئی بولے درمیان کے حصے کوئی خالی نہیں کرتے، وہ بھی ہندوستانی سمجھا جاتا۔ زمین و آسمان میں جو کچھ اللہ کا ہے، درمیان کی چیز بھی اللہ، زمین اور آسمان اللہ ہی کے لیے ہے، اور اس کے درمیان کی چیزیں بھی اللہ تعالیٰ کی لیے ہیں، اور ہر چیز کو اسی کی طرف پلٹ کے جانا ہے۔ کل شیء یرجع الی اصلہ، کیا ہے؟ ہر چیز اپنی اصل کی طرف ہی پلٹتی ہے، اسی طرح بھی جاتا ہے، آخری میں پلٹ کے وہی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے۔ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی پیدا کرتی ہیں، ہر چیز کا خالق اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ خالق کے اعتبار سے تو وہی ہے، خواہ برائی ہو یا اچھائی ہو، سب کا خالق وہی ہے، ہر چیز اسی کی طرف پلٹ کے جائے گی اور وہاں اپنا حساب انجام ہوگا۔ یہ پچھلی آیتوں میں بیان ہوا تھا، اب آغاز جو ہو رہا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، معرکۃ الآراء آیت ہے، تم بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے ظاہر کی گئی ہے تاکہ تم بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو، اور وتؤمنون باللہ، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر اہل کتاب بھی ایمان لاتے تو کتنا اچھا ہوگا۔
منہم المؤمنون، ان میں سے بعض تو مسلمان ہیں، مومن ہیں، تو اکثر ہم الفاسقون، اکثر کافر ہیں اس میں۔ مسلمانوں کی تخلیق اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے، معرفت کے لیے، جیسے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اب یہاں فرما رہا ہے کہ تم کو لوگوں کی بھلائی اور ان کی برائی، بھلائی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کے لیے تم کو ظاہر کیا گیا ہے لوگوں کے لیے، اور تم اللہ پر ایمان رکھو۔ پچھلی امتوں میں بعض لوگ بھلائی کا حکم دیتے تھے اور برائی سے روکتے تھے، لیکن کمال ان کے اندر نہیں تھا، جزیات تھی۔ اس امت میں کمال ہے، اللہ پر ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ یہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں، اچھائی کا حکم، معروف کے معنی نیکی، منکر کے معنی برائی، نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں اور اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، یہ ان کی صفت ہے۔ تو ہر مسلمان مبلغ ہے اس اعتبار سے، جو بھی مسلمان ہے وہ تبلیغ کا کام کرے گا، بھلائی کا حکم دے گا، برائی سے روکے گا۔ اب کس حد تک روکے گا، کس حد تک حکم دے گا، یہ اس کی اپنی کیپیسٹی اور استطاعت پر منحصر ہے۔ جتنے اس کے معلومات ہیں، جتنی استطاعت ہے، تو اس حد تک وہ نیکی کا حکم دے گا اور برائی سے روکے گا۔ کلی تو صرف وہ لوگ ہیں جو جاننے والے ہیں، علماء وغیرہ کا کام جو اس کے جاننے والے ہیں، اور نہ مسلمان تو سمجھتا ہے کہ برائی کیا ہے اور بھلائی کیا ہے۔ جو چیز نیکی کی معلوم ہوتی ہے وہ ضرور کرے گا، تبلیغ کرے گا، اس کی ترویج کرے گا، ارشاد کرے گا، اور جو چیز برائی معلوم ہوتی ہے اس سے روکے گا، یہ چیز بری ہے، مت کرو ایسا۔ اور اس کے 3 درجے حدیث شریف میں آئے ہیں کہ اگر قوت و ایمان میں اچھی طرح ہاتھ سے مٹا دیں، اگر اتنی قوت نہیں ہے تو زبان سے بولو کہ بھئی یہ چیز بری ہے، اگر اتنی قوت نہیں ہے تو دل میں برا سمجھو، تیسرا درجہ ہے۔ حالات ایسے ہیں کہ اگر آدمی اپنے سامنے کوئی برائی کو ہوتے ہوئے دیکھتا ہے اور اس کو منع نہیں کرتا تو خود بھی مجرم سمجھا جائے گا کہ اس میں انہیں بھی شامل ہے، برائی میں انہیں بھی شامل ہے۔ نہ رکے گا تو عذاب الہی میں خود بھی گرفتار ہوگا۔ انسان جب انسانیت کی حد سے نکل کے بہائم، چوپایوں، درندوں اور شیطانی صفتوں سے متصف ہونے لگتے ہیں، اس پر جا کے رک جاتا ہے۔ تم جس راستے پہ جا رہے ہیں یہ برا راستہ ہے۔ اگر اس وقت نہ روکے اور وہ حد سے گزر گئے، شیطانیت آ گئی ان کے اندر، تو آپ ان کو روکنے کے بجائے اپنے آپ کو روک لینا، اپنے آپ کو سنبھال لینا، اس وقت کہیں اس کی صحبتوں سے خود ہی متاثر نہ ہو جائے، اپنے آپ کو بچا لینا۔ وہ وقت تو گزر گیا کہ اس کو شیطانی صفتوں سے بچانے کا وقت گزر گیا کہ وہ شیطانی آ گئی اس کے اندر، تو اب اس کی شیطانی اثرات سے اپنے آپ کو بچا لینا۔ 2 چیزیں، اس وقت کوشش کرنا کہ نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے، نیکی کی بات بتانے اور برائی سے، ناجائز چیزوں سے، غیر شرعی امور سے بچانے کی بھرپور کوشش کرنا چاہیے۔ یا آدمی کا اتنی قوت نہ ہو تو اس مقام سے چلے جانا بھی نیکی کرنے کے برابر ہے، نیکی کا حکم دینے کے برابر ہے۔ اگر موجود رہے گا اور نہ رکے گا تو یہ سمجھا جائے گا کہ یہ اس برائی کو پسند کرتا ہے۔ اگر وہاں سے چلا جائے وہ تو خود یہ سمجھا جائے گا یہ پسند نہیں کرتا، لہٰذا یہی نیکی کا حکم ہے۔ ایسے مقام سے ہٹ جانا، دور ہو جانا۔ جہاں ناپسندیدہ چیزیں ہوتی ہیں، اللہ رسول کی نافرمانی کے سامان فراہم کیے جاتے ہیں، ایسے موقع پہ ایسے مقام سے ہٹ کے چلے جانا۔ اگر نہ جائیں گے تو یہ سمجھا جائے گا یہ بالکل اس کو پسند کرتے ہیں، کوئی احتجاج کی صورت نظر نہیں آئی۔ اس پس منظر میں ہمارے معاشرے میں ایسی بہت ساری نافرمانیاں جو اللہ رسول کی ہیں رائج ہو گئی۔ اب اس میں کسی اعتبار سے جانا پڑتا ہے، علم والوں کو بھی جانا پڑتا ہے، عقل والوں کو جانا پڑتا ہے، شریف لوگوں کو بھی جانا پڑتا ہے۔ بلکہ ایک روایت میں ہے کہ قوم کے جو ذی عزت لوگ ہوتے ہیں اگر وہ برائیوں کو نہ روکیں گے تو عذاب آئے گا تو وہ بھی لوگ پٹ جائیں گے، ذلیل ہو جائیں گے۔ ان کی بات تو چلتی تھی عزت لوگوں،
اب دیکھیے معاشرہ کی سطح گر گیا ہے ہمارے اندر، بے اعتدالیاں خوشی اور غم کے موقع پر ہوتی ہیں، خوشیوں کے موقع پر تو زیادہ ہوتی ہے، اور آدمی مدعو ہوتا ہے اس کے لیے، شرکت کے لیے ہو یا کھانے کے لیے، دونوں صورتوں میں آدمی کو اس مقام تک پہنچنا پڑتا ہے۔ اگر وہاں ایسی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں جس کو یہ روک نہیں سکتا، جس کی قدرت نہیں چلتی، اگر یہ بول نہ سکا تو کم از کم احتجاج یہ کر سکتا ہے کہ اس مقام پہ نہیں جا سکتا، لیکن یہاں رواداری کے نام سے، نرمی کے نام سے آدمی پہنچ جاتا ہے، پہنچ کے بولے ہم اس حصے میں نہیں بیٹھے تھے، ابھی اس حصے میں بیٹھے تھے، ہم ادھر تو نہیں تھے، پردے کے ادھر پیچھے سے چلے گئے، تو یہ کوئی مخالفت تو نہیں ہوئی۔ کم از کم اتنا تو ہونا چاہیے کہ ایسے آدمی کے پہنچنے کے بعد وہ جو کام انہوں نے روک دو تو ہم آئیں گے، نہیں تو چلے جائیں گے، خلاص راہ مبارکباد، ہم تو آئے تھے تمہاری دعوت پر، یہاں اللہ رسول کی ناپسندیدگی یا اللہ رسول کی نافرمانی کام، اور ہم ایسے موقع پہ کیسے رہیں؟ پھر عمل بالمعروف کی کیا سنت ہوگی اسے؟ یہی ہے آخری درجہ کہ بھائی ہم احتجاج کرتے ہیں، ہم ایسے مقام پر نہیں آتے، ہمارا آنا تائید کے برابر ہے، ہمارا ٹھہرنا تائید کے برابر ہے، نہیں آپ آ جائیے کچھ دیر کے لیے تو ہم روک دیتے ہیں، یہ آخری درجہ ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم لوگوں کے لیے ظاہر کیے گئے ہیں، کیوں ظاہر کیے گئے ہیں؟ تأمرون بالمعروف، نیکی کی بات بتانے کے لیے، وتنہون عن المنکر، اور بری باتوں سے روکنے کے لیے۔ پچھلی امتوں میں اگر کہیں کہیں یہ صفت موجود تھی تو کامل طور پر نہیں تھی، اور ایسا کرتے ہوئے پوری امتوں میں یہ بات بھی نہیں تھی، یہ تو امت مسلمہ کا فریضہ ہے۔ اصل میں یہ آیت کیوں نازل ہوئی؟ اس کا شان نزول، اس کا پس منظر یہ ہے کہ چند یہودی ان لوگوں پہ دعویٰ کرنے لگے جو اسلام لے کے آتے تھے، انہی کے قوم سے، تو ان لوگوں نے یہ دلیل پیش کی کہ دیکھو تم اچھے دین کو چھوڑ کر ایک ایسے دین میں چلے گئے، اچھے لوگوں کے درمیان میں سے اٹھ کے ادھر چلے گئے، تم کو آخر ان کی کیا بات پسند آئی؟ ہم سے کیوں تم کو نفرت ہوگی؟ زندگی پوری یہاں گزاری۔ وہ جو صحابہ ایمان لے کے آئی تو جواب دیا کہ وہ بہترین دین ہے، ان کے نبی سب سے بہتر ہیں، وہ بہترین قوم ہے۔ تو انہوں نے استدلال میں پیش کیا دیکھو اگر ہم لوگ بہتر نہیں ہوتے تو اللہ تعالیٰ کو یہ کیوں فرماتا ہے کہ انی فضلتکم علی العالمین، میں نے تم کو فضیلت دی ہے تمام عالم پر، بنی اسرائیل قرآن میں ہے انی فضلتکم علی العالمین۔ دیکھو ہماری شان میں تو خود ان کے قرآن میں ہے، تم جس دین کو قبول کیے ہیں اس میں ہماری فضیلت تو یہ انی فضلتکم علی العالمین۔ علماء فرمایا کہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جب تک کہ امامت اور نبوت ان کے درمیان میں تھی، اللہ نے ان کو فضیلت دی تھی، تمام اہل کتاب تھے، نبی کی امتوں میں تھے، انبیاء ان کے پاس آئے تھے، تو ان کو فضیلت دے رکھی تھی اللہ تعالیٰ نے۔ جب یہ لوگ کتاب میں پرد و پرد کر دیے، انبیاء کو قتل کر دیے، حضرت زکریا یحییٰ علیہ السلام کو انہوں نے قتل کیا اس بنا پر، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایسا حکم ہمارے لیے بتلائے کہ بیٹی باپ کے لیے حلال ہو۔ تو ان انبیاء نے کہا کہ معاذ اللہ ہم ایسی کیسے بات بتا سکتے ہیں، ان کے نفس کے خلاف پڑھ لی تھی، بہت بے چین تھے، لہٰذا ان دونوں نبیوں کو قتل کر دیا، نہ آپ قتل کر دیا۔ اب فضیلت کہاں رہی تمہاری؟ اللہ تعالیٰ اعلان کر دیا، تنبیہ کر دیا کہ اب تمہاری فضیلت چھین لی جا رہی ہے، امامت نبوت منتقل ہو جا رہی ہے، اب باقی نہیں رہے گی۔ تو اب تم بہترین دین والے بھی نہیں رہے، بہترین قوم بھی نہیں رہے، انبیاء بھی تمہارے درمیان اب نہیں باقی، تم انبیاء کو خدا کا بیٹا بنا لے، اب تم کہاں برائی سے روکیں گے؟ نیکی کا حکم کب کریں گے تم؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کنتم خیر امۃ، یہ تو ہم تسبیح کر چکے تھے ازل ہی میں، لوح محفوظ پہ لکھا ہوا ہے شروع سے ہی کہ بہترین امت آخر میں آئے گی۔ حضور نے فرمایا کہ 70ویں امت ہم ہیں،
عدد 70 کا پورا کر دیا. تو یہ امت کیا کرے گی؟ بھلائی کا حکم دے گی، برائی سے روکے گی، جہاں بھی ہو، جس جگہ پر بھی ہو. کوئی جگہ مختص نہیں ہے، کوئی محل مختص نہیں ہے. البتہ قرآن کی دوسری آیتوں سے اور جو اس کی تفصیل ملتی ہے کہ آپ پہلے حالات دیکھ لیں، نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کے لیے حالات دیکھ لیں. ایسا نہ ہو کہ نیکی کا حکم دے کے خود پٹ جاؤ، برائی سے دیکھ کے خود تباہ برباد ہو جاؤ، قتل ہو جاؤ. آپ حالات دیکھو پہلے، آپ کی بات کا اثر ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے. ہاتھ سے جا کے روکنے کا، تلوار نکال کے آپ بھی مقابلے میں ادھر کی برائی کو روکنے کے لیے تیار ہو جائے تو حالات دیکھ لوں گے. اس لیے قرآن فرمایا اعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. پہلے تیار ہو جاؤ، اپنی استطاعت پیدا کرو. تمہارے کو بہت سامان ضروری ہونا چاہیے جو میدان کارزان میں اترنے کے بعد کام آئے، جس سے دشمنوں پر اللہ کے اور تمہارے دشمنوں پر تمہاری ہمت تاری ہو جائے. اگر ایسا ہے تو ٹھیک ہے. پھر تم کو اگر کوئی بھلائی کا حکم ہی دینا ہے، برائی سے روکنا ہے، تو پھر وہ فارمولہ اختیار کرو. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن. خصوصاً مذہبی معاملات میں علماء فرماتے ہیں کہ سختی نہیں برتنی. مذہبی معاملات خیر سے بھلائی سے اگر اثر ہو سکتا ہے تو بول دینا، اپنا اثر چلتا ہے. اس لیے لوگوں کو پہلے اپنے قریب کر کے ان سے محبت پیدا کرو. جب تم سے تعلق پیدا ہو جائے گا، جب ایک دوسرے میں محبت اثر پیدا ہو جائے گا تو بات قبول کرنے کے لیے راستہ فراہم ہو جائے گا. اجنبیوں کو تو بول نہیں سکتے، آگے آئے گا خود. اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم ایمان والوں سے ہٹ کے کسی سے دوستی کرو، ان کی دوستی کو اپنے دل کے اندر بسا لو. ایسا نہیں، ضرورت کی حد تک، بس کام نکلنے کی حد تک. قرآن کا یہ حکم ہے. اس کے نتائج تو بعد میں آئیں گے، بعد میں، اور دنیا دیکھ رہی ہے قرآن نے کیوں روکا تھا. اس سے تو بہترین امت ہے. تمہارا منصب ہی ہے، ہر آدمی اپنے اندر. ایک آدمی خود برائی کرتا ہے، خود مرتکب ہوتا ہے برائی کا، مجرم ہے، لیکن وہ آدمی بھی برائی کو پسند نہیں کرتا کسی دوسرے سے. خود برائی مبتلا ہے، کسی دوسرے آدمی کو وہی کام کرتا وہ پسند نہیں کرتا. تو برائی سے دل میں تو ہے اس کے اندر، عملی طور پر خود نہیں بچ رہا ہے، لیکن دل میں ایمان اعتقادات تو باقی ہے اس کے اندر. پسند نہیں کرتا اس کو. بھائی تم تو رک جاؤ، میں تو گر گیا ہوں، میں تمہارے کو اس میں گرتا ہوا دیکھنا پسند نہیں کرتا. باپ اگر خود ڈبہ کو جلاتا ہے، وہی عادت مند بیٹے پسند نہیں کرتا. یہ تو کیا کر رہا ہے، حالانکہ خود اس میں مرتکب ہے، ایک مثال کے طور پر، لیکن پسند نہیں کرتا کہ اس کی اولاد اس میں گر جائے. ہاں اگر اللہ توفیق دے تو خود بھی چھوڑ دے تو اچھی بات ہے. لیکن طریقہ ہے اگر کوئی ایسے حالات میں خود گر جائے تو اس سے خود مجتنب ہو کے دوسرے کو پھر اس کی نصیحت کرے تو زیادہ اثر انداز ہوتا ہے. لیکن خود عمل نہیں کرتا، دوسرے کو برائی سے روکتا ہے تو اس سے منع نہیں کیا گا، بلکہ یہ کام کر سکتا ہے. برائی میں خود کرنے والا دوسروں کو برائی سے روک سکتا ہے، دوسروں کو روک رہا ہے. تأمرون بالمعروف، نیکی کا حکم کرنے کے لیے، برائی سے روکنے کے لیے. اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو. وہ لوگ یہ اللہ پر ایمان ہی نہیں رکھتے تھے، وہ تو انبیاء کو خدا کا بیٹا بولتے تھے، ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں بولتے تھے. یہود بھی عزیر کو ابن اللہ بولتے تھے، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ. نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بولتے، وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. اب ایمان کہاں رہا ہے ان کے اندر؟ ایمان چلے گا ہاتھ تو بیٹھے. جب ایمان نہیں ہے تو امر بالمعروف نہیں ہے، ان کا فریضہ انجام نہیں دے سکتے. ایمان شرط. اب ایک بات یہ ہے، اس میں پہلے ایمان کا تذکرہ ہونا تھا، ایمان کے بعد اعمال کا تذکرہ ہونا تھا. یہاں الٹ ہے، تأمرون بالمعروف تنہون عن المنکر پہلے بول رہے ہیں، وتؤمنون باللہ بعد میں بول رہے ہیں. ایمان کے بغیر جب یہ چیزیں نفع نہیں دیتی تو اس کو موقف کیوں کیا گیا؟ کبھی کبھی بیان میں ایسا ہوتا ہے، اردو میں بھی ہمارے پاس، میں نماز پڑھ لو وضو کر کے،
بولنا تو یہ چاہیے تو پہلے وضو کرو اس کے بعد نماز پڑھو. کبھی شرط کو بعد میں بیان کرتے ہیں، نماز پڑھ لو وضو کے ساتھ. تو ایسا ہوتا ہے. ایمان تو شرط ہے، ان کا ایمان کے بغیر کوئی نیکی فائدہ نہیں دیتی. عمل میں معروف نہیں ہے ان کا مختلف طریقے ہیں. ان مختلف طریقوں کو اپنا کر آدمی اس ذمہ داری سے عہدہ برا ہو سکتا ہے. اگر نہیں ذمہ داری کو پورا نہیں کیا تو جب عذاب الہی گا تو اس کی لپیٹ میں یہ بھی چلے گا. کیونکہ اس کی قوم پر عذاب آیا تو 3 قسم کے لوگ تھے. نیکوکار تھے، بدکار تھے. نیکوکار بھی تھے، بدکار بھی تھے. اور اس میں ایک قسم وہ تھی جو خود بھی نیکی کرتی تھی اور دوسروں کو بھی نیکی کی بات بتاتی تھی. برائی سے 3 گروہ ہوئے. عذاب الہی آیا تو 2 گروہ تو الگ ہو گئے. جو خود نیکوکار تھے وہ بھی تباہ برباد ہو گئے، جو بدکار تھے وہ بھی تباہ برباد ہو گئے. بچ گئے وہ زمرہ جو خود بھی نیکی کرتا تھا، دوسروں کو نیک بات بتاتا تھا. پوچھے بھئی یہ لوگ کیا جرم ہے نیکوکاروں کا؟ تو تیری اطاعت فرما برداری کرتے رہے. اطاعت فرما برداری کو اپنی ذات کے تک محدود رکھے. بولے ٹھیک ہے یہ تو خود نیکوکاری کرتے رہے لیکن اپنے بھائی کو گڑھے میں گرتے ہوئے بچا نہیں سکے. نہ بچانے کی کوشش کی، نہ صحیح کی. اس جرم کی پاداش میں لوگوں بھی ہم ہلاک کر دیں. وہ گروہ کو بچا لیں گے جو خود بھی نیکی پر چل رہا ہے اور نیکی کا دوسروں کو بھی حکم دے رہا ہے. ایسے لوگ بچ جائیں گے اس میں. تو ضروری ہے آدمی 3 درجوں میں سے کسی ایک درجے کو استعمال کرنا. ہاتھ سے میٹنا جا کے نہیں میٹ سکا تو زبان سے بولنا، تقریر کے ذریعے، آواز کے ذریعے یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے. یہ بھی نہ بول سکے آدمی، دل میں برا سکے. یہ چیز بری ہے. اور ایسے برے اعمال کے مقام پر ٹھہرنا نہیں، ہٹ جانا، بس نکل کے چلے جانا. اس زمانے میں ہم سنتے تھے مولوی صاحب سے، آئے شادی کی دعوت میں دیکھ رہے دلہے کے چہرے پہ سہرا، چہرہ چھپانا جائز نہیں، نکل کے چلے. ارے لوگ بولے کیا سخت مولوی ہے بھائی، اتنی شدت پسند نہیں ہونا چاہیے. دوسرا گروہ اور چہرے پہ سہرا ہے، بانا ہٹا دو، یہ رکھنا جائز نہیں، چہرے سے کھلا دے. ہر ایک آدمی کی اپنی اپنی ایک ترکیب ہے. کوئی اس طرح ناپسند کرتا ہے، کوئی اس طرح اس کی اصلاح کر دیتا ہے. ایسے تو یہ ہلکی مثال ہے. اب تو وہ جو چیزیں اعمال ہم میں رائج ہو گئی بہت زیادہ ہی رائج ہو گئی. اب اس کی برائی کو ہم برائی نہیں سکتے بلکہ ہمارے نفس کی غذا اور مشغلہ بن گیا ہے. ہمارے نفس کی غذا اور مشغلہ بن گیا ہے ان چیزوں کا. باجے کا استعمال یا آرکیسٹرا کا استعمال، اسٹیج پر سب کو بٹھا کے ایسے موقع پہ اگر نہ بھی سننا چاہیں، کھانے کے لیے ہم ٹھہرے، کھانے کے لیے جانا چاہتے ہیں، یہ بھی ایک بہت مشکل مسئلہ ہے. عام لوگ تو دیکھیں گے کہ بھائی ایسے موقع پہ فلاں صاحب بھی چلے گئے تھے، جب وہ جا رہے ہیں تو ہم کو رکنے کی کیا ضرورت ہے؟ بدرجے والا ہم جا سکتے ہیں. اب چلو کھانا کھا ہی لیے ہیں، کچھ دیر بیٹھ تو جاؤ، 2-4 باتیں سنی لو ان کی. ارے وہ بھی روزگار ہے ان کا. کس کس عنوان سے ابلیس جو چکر دیتا ہے یہ بھی روزگار ہے، بے روزگار ہو جائے گا. ایسے بہت سارے اعمال ہیں. 12 بج رہا ہے. اب دیکھیے صاحب، شیطان کو جب غذا ڈالی، کسی بھی جانور کو اگر غذا ڈالے تو آتا، انسان کو بھی کھانے پینے دیا تو آتا. بھوکے رکھے تو بھائی یہ کہے کیا کسی آفت سے چلو پیٹ جل رہا ہے. اب اس کے بعد اگر کوئی شیطانی قوتیں ان کے اوپر غالب آ جائیں اور پریشان ہو جائیں، اب بل بنانے لگے تو بولے بھائی شیطان سے پوچھے تو کیوں آیا بھائی یہاں پہ، یہ میں کب آیا؟ بولے میری اولاد یہاں ہے، میری بیٹیاں یہاں ہیں، اپنی بیٹیوں سے ملنے آ رہا ہوں. وہ کون ہے بھائی تیرے؟ تو یہ جتنے سامان ہیں باجے گاجے ناچنے گانے کے، یہ تو سب میری غذا ہیں. میری غذا تیار کر کے مجھ کو کیسا روک سکتے ہیں وہاں سے؟ بلائے تو یہ لوگ دعوت دے کے مجھے، میں کب آ رہا تھا؟ میری غذا تھی، وہاں آیا، میرا انتظام کرے آیا. اب جب میرے یہ لوگ ہیں، یہ میری غذا کا انتظام کر رہے ہیں، میں ان میں رس مل گیا گھس گیا. تو اپن سے ہی کچھ ہوتا ہے. شامت اعمال مع صورت نادر گرفت. ہمارے اعمال کی جب شامت آتی ہے تو نئی نئی صورتوں سے گرفت ہو جاتی ہے.
آدمی کو پتہ نہیں چلتا، ارے یہاں تو کچھ نہیں کیا تھا، یہاں کا مجرم نہیں ہوں، جرم کہیں کیا اور کیا تھا، سزا کبھی کی اور نہیں، اسی ایسا ہوتا ہے۔ تو تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر امت مسلمہ کا فریضہ ہے، ہر مسلمان اس کا اہل ہے اپنی استطاعت کے مطابق۔ جس کو وہ خود پسند کرتا ہے اس کے لیے بول سکتا ہے، جس کو ناپسند کرتا ہے اس کے لیے بول سکتا ہے، جس کا علم نہ ہو اس لیے خاموش بیٹھ جائے، جا کے پوچھ لو علماء سے، کیا ہے پوچھ کے آ کے بولنا بھی بس ٹھیک نہیں۔ اور آدمی کی جتنی معلومات ہوتی ہیں حرف عقیدی نہیں ہے، اس کے آگے بھی کوئی چیز ہوتی ہے وہ بھی معلومات رکھنا۔ آدمی بسا اوقات جتنا معلوم ہوتا ہے، کم معلومات والا فوری مچل جاتا ہے، چھلک بھی جاتا ہے۔ جیسے کہ حدیث شریف میں آیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی چیز تقسیم کرے تو اپنی سیدھی جانب سے، پیالہ بھی ہو تو سیدھی جانب سے چلاتے، ساغر بھی ادھر سے چلتا، بائیں جانب سے نہیں چلاتے تھے، سیدھے کو پہلی فوقیت ہے۔ لیکن اس کے آگے معلوم ہونا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بائیں طرف بھی تقسیم کرنا چاہتے تھے، افراد کے اعتبار سے بزرگ حضرات بائیں جانب، اہل علم و فضل بائیں جانب، ادھر نہیں ہے تو یہ کر لیتے کہ بابا تم اجازت دے دو، تمہاری اجازت ہو تو ادھر دوڑ چلا دیتے۔ ہاں ضرور، بسا اوقات بعض صحابہ تیار نہیں ہوتے اس کے لیے۔ ایک مثال کے طور پر بتاتا ہوں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مجلس میں بیٹھے تھے، سیدھے جانب تھے، کم عمر تھے بچے، حضور ایک پیالہ تناول فرمائے، اس کے بعد کچھ بڑے بڑے اجلہ صحابہ ادھر تھے، عبداللہ سے پوچھے آپ اگر اجازت دے تو میں یہ پیالہ ادھر گھماتا ہوں، میں کیسے اجازت دے سکتا ہوں، میں تو نہیں دے سکتا۔ کیوں؟ آپ کا پسپردہ بچا ہوا یہ سعادت سے میں محروم کہیں ہوں، اولین حقدار تو میں ہوں اس کا، آپ کا بچا ہوا پینے کا، تو یہ سعادت تو نہیں چھوڑنا چاہتا ہوں۔ حضور سماعت فرما کے بعد بولے ٹھیک ہے تھوڑی دیر ایثار کرو، ایثار و قربانی سے تھوڑا کام لے لو، تو تیار ہو، پھر دوڑ ادھر چلے۔ اگر کسی کو اتنا ہی معلوم ہوگا کہ سیدھے طرف سے دوڑ چلنا ہے، یہ باتیں نہیں معلوم رہی، انہیں اڑ جاتا ہے یہ کیا ہے کہ عالم ہے، ادھر چھوڑ کے ادھر چل رہا ہے، خلاف سنت عمل کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے اسلام کو جو نقصان پہنچا ہے ہمیشہ کم معلومات والوں سے پہنچا ہے، حضور معلومات رکھنے والے اسے اسلام کو بہت نقصان ہے۔ بالکل جہل سے نہیں پہنچا، جہل تو بالکل ڈر کے رہتا، بالکل معلوم نہیں، جانے نہیں، یہ چکر میں جانے نہیں، تھوڑے معلوم والا بولا مجھے تو معلوم ہے یہ بات کیسا غلط ہو رہی ہے، اڑ جاتا ہوں۔ اس وجہ سے معلومات پہلے اچھی طرح حاصل ہونا۔ عام موٹی موٹی باتیں، شرک و کفر کی، علانیہ شرک کر رہا، کفر کر رہا، علانیہ ناچنے میں، گانے میں، شراب پینے میں، چوری میں مبتلا ہے، تو اس کے لیے کوئی آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک چوری کر رہا ہے تو بولے یہ بات اچھی نہیں، چوری کرنا گناہ ہے۔ تو کمال ایمان کا کمال یہ ہے، یہ امت کا منصب ہے، قیامت تک باقی رہے گا یہ منصب۔ حضور فرمائے میری امت میں قیامت تک ایک جماعت ایسی حق پر قائم رہے گی، سب کے سب ناحق پر نہیں ہو جائیں گے، سب سے سب گمراہی میں جمع نہیں ہوں گے، ہمیشہ ایک جماعت حق پر قائم رہے گی، ہدایت کے راستے پر۔ اس لیے کسی کو یہ سمجھنا مشکل ہے کون سی جماعت حق پر ہے کون سی ناحق پر ہے، حالانکہ دعوت سے بھی حق پر رہنے کا کرتے ہیں۔ اس لیے ہمارے پاس آیا استفتی قلبک ولو افتاک المفتون، اپنے دل سے ایسے وقت میں فتویٰ طلب کر لینا، دل کیا، ضمیر کیا بولتا ہے، ضمیر کی آواز بھی رہتی کبھی کبھی، حالانکہ حلال و حرام صاف طور پہ معلوم نہیں ہوتے، لیکن ضمیر ملامت کرنے لگتا ہے۔ وہی ایمان کا ایک تقاضا ہے کہ شبہات سے بچ جاتا ہے، شبہات سے بچ جاتا ہے۔ آدمی کا ایمان کب جاتا ہے؟ دیکھو اصل میں کیا ہے، چند دیواریں ہیں، پہلے مستحبات کی ہے، اس کے بعد سنتوں کی دیوار ہے، اس کے بعد واجبات کی ہے، اس کے بعد فرائض کی دیوار ہے۔ تو آدمی مستحب کو یوں چھوڑ دیتا ہے، ارے مستحب ہے نا بھائی، اس میں کیا ہے، کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے۔ شیطان پہلے فرض کی دیوار کا نہیں آتا، واجب کی دیوار کا نہیں آتا، سنتوں کی دیوار کا نہیں آتا، بلکہ مستحب کی دیوار کا پہلے آتا ہے۔ آ کے وہاں اس کو چکر دیتا ہے، مستحب ہے، اگر نہیں کرے تو کیا ہونے کا ہے، چھوڑ دے، مستحب ہے، استحبابی عمل ہے۔ یہاں انہیں چکر کھا گیا تو انہیں جری ہو جاتا، بلے ایک مرحلے تو کامیاب ہوگا میں،
اب آتا سنتوں کا، فرض تو نہیں ہے نا، سنت ہے، کر لینے میں کیا حرج ہے؟ فرائض چھوڑ لیں گے اللہ کی چکر دیتا، پہلے کہاں دیتا؟ غیر موقع پہ دیتا، اس کا نتیجہ ہے جو ہم لوگ عصر کی سنت غیر موقع ہے، عشاء کی پہلے کی سنت غیر موقع ہے، نہیں پڑھے تو اسلام میں آپ کو گرفت نہیں ہے، لیکن دل میں ڈال دیتا بھائی یہ تو غیر موقع ہے، آپ نہیں پڑھے تو کیا رہے تم پہ بارفوس نہیں ہوگی۔ اب وہاں چکر دیتے دیتے اس میں کامیاب ہوگا تو آتا سنت موقع رہا، اس کے بعد واجب پہ آ جاتا، اس کے بعد فرائض پہ آتا، اب اس کے بعد بے ادبی کی دیوار پہ آ جاتا۔ ایمان کو خطرہ آخری میں، فرائض تو یہ اعمال ہے، یہاں آ کے ایمان پر خطرہ ڈاکہ ڈالنا ہے اسے، تو انہیں آ کے ہم بے ادب بنا دیتا اسے، جب بے ادب بن جاتا ہے تو ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہوں آخر میں۔ تو اس وجہ سے پہلے ہی مرحلے پہ اس کی حفاظت کرتے رہنا، جانے نہیں دینا۔ صوفیہ اکرام اپنی صحبتوں میں پہلے اسی کی پابندی کراتے ہیں، آپ جائیے کہ بھی کسی صوفی کا، کسی مرد کامل کا، انہیں مستحبات کو پہلے پکڑا رہتا، سنتوں پکڑا رہتا۔ کون کہا کہ بھی نماز فجر کے بعد تمہارا اشراق تک بیٹھنا ضروری نہ بیٹھنا؟ کس نے پابند کیا ہے کہ اوابین بھی پڑھو؟ انہیں پڑھو۔ اسلام نے فرض ہی نہیں کیا تہجد، ایسا پڑھتا ہے کہ سب فرائض سے زیادہ پڑھتا ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ یہ چیزیں اگر میری مضبوطی سے پکڑ کے رکھوں گا تو میری سب چیزیں سلامت رہیں، اور بھی چیزیں ہماری سلامت رہیں۔ تو ہماری تربیت بھی ہے اس کی، تو تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر امت مسلمہ کا اہم فریضہ ہے۔ اس میں وہی ایک بزرگ کا قول یاد رکھنا، بس ابھی جو میں نے عرض کیا کہ آدمی کو شیطانیت کے راستے پہ جاتے وقت بچانے کی بھرپور کوشش کرنا، خفا ہوتا تو ہونے دینا، مگر ایسا بھی انداز اختیار نہیں کرنا جس سے وہ خفا ہو جائے۔ نرم انداز میں بولے تو آدمی تو سن تو لیتا ہے، عمل نہیں کرا تو نہیں، بہت بڑا منڈا رہا تو گڑبڑ کرتا۔ جب انہیں پوری اس میں باہر میں گر جائے، اب اپنے متاثر ہونے کا امکان ہوتا ہے تو اس کو چھوڑ دینا، اپنے کو سنبھال لینا، اپن بچنا آپ سے۔ اب اس کو سنبھالنے کی کوشش نہیں کرنا، وہ تو چلے گا، اپنے آپ کو سنبھال لینا کہ ہم بھی مبتلا ہے، مصیبت نہ ہو جائے۔ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر یہ اہل کتاب بھی ایمان لاتے تو کیا اچھا ہوتا ہے ان کے لیے۔ تم دوسروں کو بول رہے ہیں ایسا ایسا چلے آ رہے ہیں، ارے یہ تو امت کو ہے، ان میں سے بعض مومن ہیں، اکثر کافر ہیں۔ یہ فاسق کا لفظ گناہگار کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن کفر کے مقابلے میں، اگر ایمان کے مقابلے میں استعمال ہوا تو کفر کے معنی میں آتا ہے۔ ایمان کے مقابلے میں یؤمنون باللہ، تؤمنون باللہ، تم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اور وہ لوگ اکثر الفاسقون، منہم المؤمنون واکثرهم الفاسقون، ان میں سے بعض مومن ہیں، اکثر کافر ہیں۔ چند ہی لوگ ایمان لے کے آئے، بقایا تو سب کفر میں رہے، اسی پہ اڑے رہے، اور یہ ان کو جو تباہ کی، یہ کفر پر رہنے کے لیے جو چیزیں مجبور کی، یہ صرف حسد مجبور کریں، یا اپنا دنیاوی نفع چھوٹنا ان کو مجبور کر دیا، ورنہ یہ بھی تو آیا کہ حضور پر ایمان لانے کے لیے اپنی کتابوں میں یہ بھی پڑھتے تھے حضور پر ایمان لانا ہے، اور تمام اپنے پیروں کو بولتے تھے، لیکن حضور جب تشریف لائے تو دیکھیں کہ ہمارا دنیاوی نفع پورا چلے جا رہا، ہم سے کوئی پوچھے گا نہیں، کیونکہ اہل علم یہی سمجھے جاتے تھے، انہیں سے پوچھتے تھے جا کے۔ اب ان کو مخالفت کرنا، حسد اور بغض میں مخالفت کرے، اور کوئی بات نہیں تھی۔ لَن يَضُرُّكُمْ إِلَّا أَذًى وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ۔ جب یہ لوگ اس طرح کی باتیں شروع کر دیے، اب قرآن کیسی ہمت دلا رہا تھا، اللہ تعالیٰ ڈھارس بنا رہا ہے مسلمانوں کے لیے۔ لَن يَضُرُّكُمْ، یہ ہرگز تم کو ضرر نہیں پہنچا سکتے، اے ایمان والو، یہ اہل کتاب تم کو ہرگز ضرر نہیں پہنچا سکتے، الا اذى، مگر کیا ہے، تھوڑی سی تکلیف پہنچ جائے گی، تھوڑی تکلیف ہوں گی، زبان سے تانے دیں گے۔ حضور کو زبان سے تانے دیتے تھے، یہ صحابہ کو بھی زبان سے تانے دیتے تھے۔ اذیت ایک ضرر ہے، ایک اذیت ہے، دونوں میں فرق ہے۔ ضرر بولتے ہیں نقصان پہنچانے کو، بڑا نقصان،
اور اذیت بولتے ہیں ہلکی تکلیف پہنچانے. تو یہ تم کو ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتے, کچھ نہیں کر سکتے الا اذى, بس تھوڑا ستائیں گے یا زبان سے کچھ بولیں گے. وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ, اگر وہ تم سے جنگ کریں, يُوَلُّكُمُ الْأَدْبَارَ, پیٹ پھیر کے بھاگ جائیں گے. کچھ نہیں کر سکتے, نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے سوائے تھوڑی سی اذیت کے. لڑنا تو دور کی بات ہے, اگر لڑنے کا موقع آیا تو پیٹ پھیر کے بھاگ جائیں گے. یہ لوگ میدان میں ٹک ہی نہیں سکیں گے. قرآن کو بشارت دے رہا ہے. ثم لا ينصرون, پھر ان کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا. یہودیوں کا کوئی مددگار نہیں. دیکھو اللہ نے یہ پیشن کوئی پوری کر دی. مدینہ منورہ میں جو یہود کے قبیلے آباد تھے, بنو قینقاع, بنو قریظہ, بنو نذیر, مضبوط قلعوں میں تھے, جنگجو بھی تھے, مالدار بھی تھے, سبھی چیزیں ان کے پاس تھی. جب چند لوگ ایمان لے کے آ لیے, ان سے ایسا کہنے لگے. قرآن بول رہا ہے کہ ان سے ڈرنا نہیں, یہ کچھ نہیں کر سکتے, تکلیف تو ہرگز نہیں پہنچا سکتے, صرف زمانی طور پہ ستائیں گے. تم آج کل ستائے جاتے ہیں بعض لوگ, زمانی طور پہ تانے تشنے دیے جاتے ہیں, اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے. جنگ ہوئی تو میدان میں ٹک بھی نہیں سکتی. چنانچہ دنیا دیکھ لی, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام یا قبیلے کے یہودیوں کو مدینے میں پڑھ کے نوجوانوں کو پورے قتل کر دیا. ایک قبیلوں کو جلا وطن کر دیا, خیبر میں چلے گئے, یہاں نہیں رہے. اور جنگ احزاب جب ہوئی, یہود, کفار, بلکہ ارض مقدس کے تمام لوگ مل کے مدینہ منورہ پر حملہ آور کو حضور نے خندق کھدا دی تھی. یہ اندر ہے کہ بھی کچھ نہیں کر سکے, اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتے. تمانی دے دیا, آپ بے فکر ہو, یہ لوگ کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے, صرف ستائیں گے. تم ثم لا ينصرون, کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. مسلمانوں کا مددگار اللہ تو ہے ہی ہے, رسول بھی یہی ہے, ملائکہ بھی ان کی مدد, فرشتے آئیں گے مدد کریں گے, اہل ایمان بھی مدد کریں گے تمہاری. سبھی لوگ ذرہ ذرہ تمہارا مددگار ہے. درخت, جھاڑ, پہاڑ سبھی مدد کریں گے. بلکہ ایک زمانہ اب ایسا آئے گا, اگر یہودی پہاڑ کے پیچھے چھپ کے پناہ لیں گے تو پہاڑ پکار کے بولے گا پتھر, یہاں یہودی ہے, مسلمان آپ قتل کریں. یہ زمانہ ابھی یہ پوشن کی پوری ہونے والی ہے. آئے گا زمانہ, پتھر پکار کے بولے گا یہاں ہے. غلبت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس. ذلت ان کے اوپر تھوپ دی گئی, مار دی گئی, مسلط کر دی گئی ذلت. اینما ثقفوا, جہاں کہیں ہوں گے, یہاں سے نکلے کہ یہاں اور جائیں گے تو ذلت ان کی, ہر جگہ ذلیل رہیں گے. یہ آج بھی یہ فارمولہ, یہودی ہر جگہ ذلیل رہیں گے. اور یہ کیا کریں گے, الا بحبل من اللہ, یا تو ایمان لائیں گے, اللہ کی رسی کو تھامیں گے تو ذلت سے بچیں گے, نہیں تو حبل من الناس, لوگوں کی رسی کو تھامنا پڑے گا. ذلت آج بھی ان کے اوپر مار دی گئی ہے. جہاں بھی کہیں ذلیل ہیں, وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہوئے نہیں ہیں, لوگوں کی بے ساکھیوں پر ہے. یہود کی مملکت کہیں بنی نہیں تھی. جب ہٹلر نے ان کو اپنے ملک سے نکال دیا تو یہ سمندر میں صرف کشتیوں میں پھرتے تھے. کوئی ملک اپنے اندر اترنے نہیں دیتا ہے. ان کی مملکت کہیں قائم نہیں ہوگی. آج بھی جو فلسطین میں چند یہودی ٹھہرے ہوئے ہیں, وہ محض امریکہ, روس اور دوسروں کے بے ساکھیوں پر کھڑے ہوئے ہیں. اگر یہ لوگ اپنی مدد کا ہاتھ کھینچیں تو پھر ان کی مملکت ختم ہو جائے, کیونکہ قرآن کا فارمولہ ہے, یہ غلط نہیں ہو سکتا. ان کی نصرت پر ٹھہرے ہوئے. یا لوگوں کے دیکھو, جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جلا وطن کر دیے تو فرمایا کہ جزیہ دینا. ان کی ذلت کیسی ہو رہی, تم تو رہ نہیں سکتے, پیسے دینا اسلام میں, ذمہ بننا, ہم تمہاری ذمہ داری لیں گے, اتنے پیسے ادا کرو, تاوان ادا کرو. یا مسلمان کسی کو پناہ دے دے تو ٹھیک ہے, بڑا پاس و لحاظ تک پناہ دینے کا کسی مسلمان. اور کافر چال بازی چلتے ہوئے ادھر مسلمانوں سے بچ کے جا کے ادھر پناہ لیتے کسی سے. جب پناہ دیتا مسلمان تو اپنی تلوار نکال لیتا, کوئی اس مقابلے میں نہیں آتا, میں نے پناہ دے دیا. بڑا پناہ کا پاس و لحاظ تھا.
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کے حالات سے تنگ ہو کے حضور سے اجازت لے کے چلے جا رہے تھے، مکہ چھوڑ دیے نکل گئے، راستے میں ایک کافر ملا، ابوبکر تم کہاں جا رہے ہیں؟ بولے مجھے تنگ کر دیا، میں چھوڑ کے چلے جا رہا ہوں، تم جیسے شخص ہم میں سے چلے جائے کون ہے سکتا ہو، میری پناہ میں۔ اور یہ لے کا ساتھ مکے میں داخل ہوا، کعبۃ اللہ کے پاس کھڑے کے اعلان کر دیا کہ ابوبکر میری پناہ میں، کوئی ابو اٹھا کے نظر نہیں دیکھ سکتا، قاعدہ تھا اس زمانے کا، نظر اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپہ سالار ہیں، جنگ میں لڑ رہے ہیں، کافر چکمہ دے کے آ کے وہ ابو عبیدہ بن جراح کے پاس آ کے صلح کی شرائط پیش کرے، ابو عبیدہ میں ٹھیک ہے میں پناہ دیتا ہوں۔ خالد بن ولید تو تلاش میں تھے، خون کے پیاسے تھے، جب سامنے آئے تلوار نکالے تو وہ آ کے کھینچ کے تلوار کھڑے ہوئے، خبردار کہ میں پناہ دے دیا، ایسا پاس و لحاظ میں۔ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ، مسلمانوں کو جزیہ ادا کرنا پڑے گا، یہ ذلت کے طور کیا ہے؟ ذلت کے معنی ہے رسوائی، ایک ذلت بھی ہے زے سے، اس میں پھسل جانے کے معنی میں، پیر کا پھسل جانا ذلت ہے، اور ذلت رسوائی کے معنی میں، بے عزتی رسوائی۔ جہاں کہیں بھی ہوں گے ذلیل رہیں گے، وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کا غضب ہے ان کے اوپر، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ، اور ان کے اوپر مسکنت طاری کر دی گئی۔ یہ مسکین کئی معنوں میں ہے، مسکین تو اچھا لفظ ہے نا، حضور نے دعا کی تھی اللہم احینا مسکینا وامیتنا مسکینا واحشرنا فی زمرۃ المساکین، خود حضور سے آ کے یہ مسکنت کون سی ہے؟ یہ مسکنت وہ نہیں ہے حضور نے جو فرمایا، بلکہ یہ بھیک مانگنے کی مسکنت ہے، دست سوال دراز کرنا، اپنی ضرورتیں پیش کرنا، تم دیے تو ہمارا چلے گا، یہ مسکنت، سوال کی ذلت ان کے اوپر طاری کر دی۔ آج یہ دوسروں کے ہی اس کے اوپر ہے، ان کا کوئی اپنا روزگار مستقل نہیں ہے۔ ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ سب کیوں ہے؟ یہ ذلت، یہ مسکنت کیوں طاری کر دی گئی ہے؟ یہ غضب ان کے اوپر کیوں آ گیا ہے؟ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے رہنے کی وجہ سے۔ حضور اللہ کی نشانی ہے، حضور کا انکار کر دیا، حضور کے صفات کا انکار کر دیا، وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ، اور انبیاء کو ناحق قتل کر دیا، کوئی سبب نہیں، اللہ کے انبیاء کو قتل کر دیا، اپنے خواہشات کے احکام جاری نہیں کرنے کی وجہ سے ان کو قتل کر دیا۔ یہ تو اللہ کی ایک شان ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو جب قتل کرنے آیا تو اللہ تعالیٰ کو اٹھا دیا، اور انہیں میں سے ایک آدمی کو ان کے ہم شکل بنا دیا عیسیٰ علیہ السلام۔ اب لوگ دیکھیں یہی عیسیٰ ہے مارو، انہیں چلاتا رہا کہ میں نہیں ہوں، شکل تو اللہ ویسی بنا دیا، اب دیکھ کے مار دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو تو بلند کر دیا، جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے بلا لیا، قیامت یا قریب میں ظاہر کرے گا اللہ تعالیٰ، 40-45 سال پھر ہمارے درمیان میں رہیں گے، پھر نکاح بھی کریں گے، وہ اب حضور کی امتی کی حیثیت سے ہمارے درمیان میں رہیں گے، لیکن نبوت ان سے ختم نہیں ہوگی، وہ نبی ہیں مگر اب تو امتی بن گئے۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ سب انہوں نے اس لیے کیا ہے کہ حد سے آگے بڑھ گئے گناہوں میں حد سے آگے بڑھ کر ایسے ایسے ارتکاب کر دیا۔ آدمی کچھ نہیں سوچتا، جب گناہ کرتا ہے تو گناہوں کے دلدل میں اور پھنستا ہی چلا جاتا ہے، ایک جرم کرتا ہے، جرم کو بچانے کے لیے کچھ کرتا ہے۔ آج کل اخباروں میں پڑھ رہے ہیں آپ، ایک جرم کر لیا منہ کالا کر لیا، اب ہیبت شروع ہو گئی کہ پولیس پکڑے گی، لوگوں میں کیا کہا، چلو جرم کو چھپانے کے لیے قتل کر دو اس کو۔ بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ حد سے آگے بڑھنا گناہوں میں، اس جل کو پار کر جانا۔ لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وهم یسجدون۔ اب ایک استثناء ہے نہیں، اہل کتاب میں سب برابر نہیں ہیں، لیسوا سواء من اہل الکتاب، اس میں سے ایک جماعت یہ ہے جو ایمان پر قائم ہے، یتلون آیات اللہ، اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتی ہے، آناء اللیل، اور رات بھر تلاوت کرتی ہے، اور اس حالت میں سجدہ ریز بھی ہوتی ہے، وهم یسجدون۔ ایک جماعت ایسی ہے، عبداللہ بن سلام جو یہودیوں کے بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے، جب وہ ایمان لے کے آئے ان کے بڑے عالم، جب لوگ ان کی گویا پوجا کرتے تھے،
اہل کتاب، ان کی بڑی عزت و قدر و منزلت کرتے تھے، بڑی تعریف کرتے تھے، بہت بڑی تعریف کرتے تھے۔ ابھی 1 منٹ پہلے تعریف کیے عبداللہ بن سلام فلاں علیہ ایسا ایسا، ان کے مقابلے میں کوئی نہیں ہے، ہمارا آدمی ہے۔ اگر وہ ایمان لا لیں ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ ایک صحابی پکڑ لے کے چلے، جب ایمان لا لیے تھے آ کے پوچھے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بس دوسرے لمحے مذمت شروع کر دی۔ ابھی تعریف کر رہا تھا، ابھی مذمت شروع کر دی۔ تو سب برابر نہیں اس میں، کچھ اہل بھی ایسے بھی لوگ ہیں جو کتاب کی پیشن گویوں کو سامنے رکھ کے ایمان لائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پر ایمان لائے، اللہ پر ایمان لائے، عقیدے کے تقاضوں کو انہوں نے پورا کیا، کچھ اللہ کی تلاوت بھی کرتے ہیں، رات میں قرآن بھی پڑھتے ہیں، سجدہ ریزی بھی کرتے ہیں، وہم یسجدون، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں۔ کبھی کبھی ایک وقت ایسا آ جاتا ہے آدمی سجدے میں جا کے سو جاتا ہے، کبھی کبھی ہمارے پاس بھی ایسی ہوتی ہے، لمبی لمبی سجدے ہوتے ہیں، لمبی لمبی قیام کی رکعتیں ہوتی ہیں، کبھی سجدے میں جا کے آدمی کو نیند آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس خود فرماتا ہے فرشتوں سے، اے میرے فرشتوں دیکھو اس بندے کو جس کی روح میرے قبضے میں ہے، اور وہ میری بارگاہ میں سجدہ ریز، کیا منظر ہے یہ، اس کی روح میرے پاس ہے لیکن سجدہ کر رہا ہے۔ کبھی کبھی حالت نماز میں بھی کسی کو نیند آ جانا کوئی برا نہیں ہے اس اعتبار سے، نیند میں بھی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہے۔ یؤمنون باللہ والیوم الآخر، وہ لوگ جو اہل کتاب میں سے جو برابر نہیں ہیں، بعض تو ایمان رکھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، سجدہ ریزی کرتے ہیں، ان کی صفات بیان کی اللہ تعالیٰ، 8 صفات ہیں ان کی پورے۔ یؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں جیسا کہ ایمان رکھنے کا تقاضا ہے، والیوم الآخری، اور آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ آخرت کا دن آئے گا، ہمارے تمام اعمال کا حساب و کتاب دینا پڑے گا۔ کل نفس بما کسبت رہین، ہر آدمی اپنے اعمال کے بدلے میں رہے نہیں، اپنی جان کو چھڑانا پڑے گا، وہ اعمال کا حساب کتاب کر کے اپنے اپنے کیے کا جواب دینا پڑے گا۔ تصور جواب دہی، تصور آخرت، یہ صرف اسلام میں دینا پڑے گا۔ یامرون بالمعروف، نیکی کا حکم کرتے ہیں، وینہون عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، وہ یسارعون فی الخیرات، کوئی بھلائی کا موقع ملتا ہے تو دوڑ کے حاصل کر لیتے ہیں، وہ یسارعون فی الخیرات، بڑھ کر آگے چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس میں اعلان کر دیے، ایک مہمان آ گیا ہے، کون ضیافت کرے گا اس کی؟ صاحب یہ نہیں دیکھتے کہ میرے گھر میں کیا ہے، میں کتنا مفلوق الحال ہوں، غریب ہوں، بڑھ چڑھ کے اعلان کر دیا، رسول اللہ یہ کام میرے ذمہ کر دیا، میں بوسوں کو بھی انجام دوں گا۔ گھر لے جاتے، دوڑ کے لیتے، یسارعون فی الخیرات، کہتے بھائی بی کو جا کے، بھائی ایک مہمان آیا، حضور نے ہمیں ہمارے ذمہ کر دیا ہے، کیا کچھ ہے؟ سوائے کھانے کے بچوں کی کچھ نہیں، تھوڑا سا ہم تم بھی مشکل سے کھا سکتے ہیں، بچوں کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے ہیلا کریں گے، بچوں کو بہلا کے سلا دیں گے، دسترخوان بچھائیں گے، ہم بھی ساڑھ بڑھ جائیں گے، کسی بہانے سے تم چراغ کھول کر دینا، روشنی کا آتی بس ایسی چراغ، اور دسترخوان میں بٹھا لیں گے، وہ یہ سمجھیں گے ہم بھی ہاتھ چلا رہے ہیں، ہاتھ اٹھاتے رہیں گے، اندھیرے میں نظر نہیں آتا رہے گا، مہمان پیٹ بھر کے کھانا کھا لے گا، مہمان کی ضیافت ہو جائیں گے۔ وہ یسارعون فی الخیرات، بڑھ چڑھ کر آگے بڑھ کے حصہ لیتے ہیں، لیکن دے لو بھائی تمہاری، رات میں یہ عمل کر دیا، سو گئے، صبح آئے، انہوں نے پوچھا بھائی تم کیا کرے آخر، تمہاری اللہ کو نیکی ایسی پسند آ گئی کہ قرآن نازل ہو گئے۔ یسارعون فی الخیرات، نیکی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، وہی لوگ نیکی صالحین، صالح کوئی چھوٹی صفت نہیں ہے، انبیاء کی صفت ہے۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور یہ لوگ تو وہ ہیں، ان لوگوں کی صفت تو یہ ہے۔ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَن يُكْفَرُوا وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ، جو کچھ تم کرتے ہیں اللہ اس کی ناقدری نہیں کرے گا، فَلَن يُكْفَرُوا۔ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، بھلائی کا کام، نیکی کا کام جو کچھ تم کرتے ہیں اللہ کے ہاں اس کی بڑی قدر ہے، ضائع نہیں کرے گا اللہ، ناقدری نہیں کرے گا اللہ۔ اللہ علیم بالمتقین، اللہ جانتا ہے تقوی پرہیزگاری کن کے دلوں میں۔
اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے. ایک آیت اور پڑھ کے ختم کرتا ہوں، رکو تو پورا نہیں ہوتا. ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا. جو لوگ کفر کیے، کافر ہوئے، لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم، ان کی مال، ان کی اولاد ان کو بے نیاز نہیں کرے گا، بے پرواہ نہیں کرے گا، نہیں بچا سکے گا. مال اولاد نہیں بچا سکیں گے ان کو اللہ سے کچھ بھی. مال اولاد کے سمجھتے ہیں کہ اتنی اولاد ہے، لڑنے میں ہمارے کو مدد دے گی، بڑا روپ پڑے گا ان کے اوپر. اتنا مال ہے ہمارے پاس، کیا کریں گے؟ آج بھی یہودیوں کا بہت مال ہے. قرآن تو بڑا مسکنت ہے ان کے اوپر، فقیری، سوال، ذلت ہے، پھر اتنے بڑے بڑے مالدار ہیں. تو قرآن فرماتا ہے، علماء فرماتے ہیں زیادہ پیسہ رکھنا مالداری کی علامت نہیں ہے. دل کا بے نیاز ہونا، دل کا غنی ہونا مالداری کی علامت ہے. وہ صفت ان سے سلب کر لی گئی نہیں ہے ان کے اندر. مال پیسہ تو بہت رکھتے ہیں، دل میں بخالت ہے ان کے اندر، کنجوسی ہے، دل میں بے نیازی نہیں ہے. اصل الغنا غنى القلب فرمایا ہوگا. مالداری تو یہاں ہے، پیسہ بہت رکھنا مالدار ہونے کی علامت نہیں ہے. پیسہ اس کے پاس ہی رکھا رہتا ہے. ایک غریب آدمی اٹھ کے حصہ لے کے بہت سارا بڑھ چڑھ کے حصہ دیتا نہیں دیتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تمہارا کفر تم کو، تمہاری اولاد، تمہارا مال تم کو نہیں بچا سکے گی دوزخ کے عذاب سے. کچھ بھی اللہ کی گرفت سے بچا نہیں سکے گی. اللہ کے عذاب سے تم کو کوئی پناہ نہیں مل سکے گی. مال و دولت کچھ کام نہیں آئے گا. قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و صاحبہ و بنیہ. وہ دن آئے گا آدمی بھاگ جائے گا، اپنے بھائی کو چھوڑ کے بھاگے گا، اپنی ماں کو چھوڑ دے گا، اپنے باپ کو چھوڑ دے گا، اپنے دوست احباب کو چھوڑ دے گا، اپنی اولاد کو چھوڑ دے گا. پہچانے گا نہیں کہ تم کون ہے، ہم کون چھوڑ. یہاں تو معاملہ ایسا ہے، اپنا نفس نفسی کا معاملہ ہے، اپنا آپ بچاؤ کرو، یہ تو وہ معاملہ ہے. کسی کی پرواہ نہیں کرے گا. آج سب کی خاطر تو اب سب کچھ لٹاتا ہے، ہاں کچھ نہیں ہوگا. ایمان جب تک نہ رہے گا کوئی چیز کام نہیں آئے گی. ایمان کے بعد کوئی نیکی کام نہیں آئے گی دنیا میں. اولئک اصحاب النار، وہ تو دوزخ والے ہیں. ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہی ہمیشہ رہنے والے ہیں، دوزخ میں رہنے والے ہیں. یہ یہودیوں کے حالات تھے اس زمانے کے. کھول کھول کے قرآن بیان کر رہا ہے. ایمان لانے والوں کو دھارس دلا رہا ہے، امید دلا رہا ہے کہ یہ تو نقصان نہیں پہنچا سکتے، کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے. آج بھی کبھی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. یہ بظاہر معمولی جو ہے بسا اوقات اپنے اعمال کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، حقیقتاً نہیں. ایک صورتاً ہے، ایک حقیقتاً ہے. صورتاً نقصان پہنچ رہا، حقیقتاً نقصان نہیں پہنچے گا. اگر مارے جائیں گے ایسے تو شہید ہو جائیں گے، حقیقت میں فائدہ ہی فائدہ ہے. صورتاً بظاہر معلوم ہو رہا ہے یہ لوگ یہ غریب بھی نہیں ہے، مالدار بھی نہیں ہے، ذلت ہے ان کے اوپر، جہاں کہیں بھی رہیں گے اور یہ نقصان نہیں پہنچا دیں گے. میدان میں ٹک بھی نہیں سکیں گے مسلمانوں کے مقابلے میں، ہرگز نہیں ٹک سکیں گے. نہیں گے وہ ہرگز نہیں ٹک سکیں گے. تاکید کے ساتھ قرآن بیان کر رہا ہے. اب جو صورتیں گرفت کی آ رہی ہے یہ اپنے اپنے اعمال کی وجہ سے. ہم لوگوں نے تو ان سے آگے، ان میں آج دیکھو پاکی صفائی کیسی ہے. لوگ بیان کرتے ہیں، جرائد بیان کرتے ہیں، اخبار بیان کرتے ہیں، پاکی صفائی کا بڑا خیال رکھتے ہیں. آج ان کے ملک میں چلے آؤ کچرا نظر نہیں آئے گا. ان کے ملک میں چلے آؤ کچرے کو پارٹی میں تھیلی میں بند کر کے لے آ کے اندر ڈالے. ایسا نہیں پھینکے گا دوسرے. جرمانے آئے. صفائی پاکی صفت تو انہوں نے لے لی، گندگی ہمارے پاس آ گئی، کوڑا کچرا ہمارے پاس آ گیا، جھوٹ ہمارے پاس آ گیا. مفسرین فرماتے اس زمانے میں کہ ہم نے کیا کچھ نہیں کیا، کیا گناہوں میں ان سے آگے بڑھ گئے. وہ تو پھر بھی پیچھے. درندگی میں ہم آگے بڑھ گئے ہیں، قتل و غارت گری میں ہم آگے بڑھ گئے ہیں، جھوٹ میں ہم آگے بڑھ گئے ہیں، دھوکہ دینے میں ہم آگے بڑھ گئے ہیں. امریکہ کا واقعہ وہاں عبدالستار خان صاحب اپنے انتقال سے پہلے ایک مرتبہ آئے تھے. کبھی کبھی بیٹھے کے ہوتی ان کے ساتھ تو کچھ ہم بولتے ہیں آپ کو نادر واقعہ سنائیے. سوچ کے سناتے واقعہ بولے. ایک مسلمان ایک یہودی کے ساتھ ہوٹل کی تجارت میں شریک ہو گیا. کچھ دنوں کے بعد یہودی دھوکہ دیتے، بولا آنا نہیں، خبردار. انہیں بہت پریشان ہو گیا، اتنا سرمایہ ہمارا لگا ہے، اب سب ان لوگوں کا ہے، ابھی ہم کیا کر سکیں گے.
بہت پریشان تھا تو ایک آدمی ذکر کیا تو نے بولا یہ فلاں جو یہودیوں کا بڑا رہتا ہے اس کو جا کے بول دو. انہوں نے ساری داستان سنا دیا. میں اس کے پہ اتنے پیسے دے کے اتنے پیسے دے کے شریف کو اتنے دن کاروبار کرا, ابھی بولتا ہے کہ مجھے ضرورت نہیں ہے. پوری سننے کے بعد اسے کہا ٹھیک ہے, 1 ہفتے کے بعد میرے پاس آؤ, ٹائم دے دیا. 1 ہفتہ گزرنے سے پہلے جس یہودی سے یہ کاروبار کرا تھا وہ پہنچ گیا اس کے پاس, بھائی لے لو آگے تمہارا, مجھ سے غلطی ہوگی. میں اتنی سماجت محنت کرا, عاجزی کرا, سارے حربے استعمال کر لیا, تیار نہیں ہوتا, مجھے تو ڈبا دیا تھا. یہ کیا انقلاب آ گیا اچانک کہ اس نے یہ کہہ رہا کہ آگے میں نے شکایت کر دی. شکایت کا کیا اثر ہوا کہ آگے بڑا تم لے لو, آ جاؤ اس میں. میں تحقیق کرا, پوچھا بھائی بات کیا ہوگی, وہ اس سے پوچھا, وہ جو مشورہ دیا تھا اس سے ہی پوچھا آخر ایسی کیا بات ہوگی. تو وہ آدمی جو اس کا لیڈر تھا پڑھا, اس کو بلایا, ایک لفظ بولا, بولے زیادہ جملہ ایک ہی لفظ, تو مسلمان کب سے ہوگا پوچھا. تو دھوکہ دے رہا ہے, مسلمان کب سے ہو گیا ہے. چونک گیا, بڑے پوپ کے سامنے راشد آ رہی, فوری آ کے بولا لے پیسہ. یہ حالات ہے. مسلمانوں کے پاس جرائم بہت آ گئے, حد سے آگے بڑھ گئے جرائم میں. وہ لوگوں کو پیچھے کر دیے. وہ لوگ تو بعض جرائم میں پیچھے ہیں, ہم تو بہت آگے ہیں بعض جرائم میں آگے. ہم کو اپنے صفات, اپنے اوقات, اپنی حقیقت کو پہچاننا چاہیے. ان کاموں سے بعض اگر نہیں آئیں گے تو پھر اپنے کیے کی سزا سامنے آئے گی, مختلف صورتوں میں آئیں گی. اعمالکم اعمالکم, تمہارے برے حاکم تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے. اعمال, ظالم حاکم آتا ہے ہمارے عمل کا نتیجہ, اچھا کوئی حاکم آتا ہے تو ہمارے عمل کا نتیجہ. اعمالکم اعمال. برات کی رات آنے والی ہے, اللہ تعالیٰ خوشخبری دے رہا ہے اس کے اندر. اگر وہ صدق دل سے توبہ کریں گے تو میں معاف کروں, پورے گناہ معاف کر دوں گا. توبہ کا ایک شرط بتا دیتا ہوں میں. توبہ ایسی ہو جس طرح بکری کے تھن میں سے دودھ نکالنے کے بعد پھر تھنوں میں واپس ڈال سکتے کوئی نہیں ڈال سکتے. گناہ سے توبہ ایسی ہونا کہ پھر گناہ کی طرف کرنا, ایک شرط اس کی. تمام گناہوں سے توبہ کر کے اللہ تعالیٰ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بوڑھا آیا جس کی پلکیں گری ہوئی تھی. عرض کیا رسول اللہ, میں بہت بڑا مجرم ہوں, زمین بھر کے اگر کسی کے گناہ ہو, یہ سوال کر, اگر کسی کے گناہ زمین بھر کے ہوں, بڑے بڑے گناہ کیے, ہر جائے نہ جائے کوئی کم, ہر سمت میں گناہ کیا کر چھوڑا نہیں, کیا اس کی معافی کی صورت ہے؟ حضور فرمایا کہ تو مسلمان ہے, مسلمان ہو گیا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں میں مسلمان ہوں, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ. یہ کلمہ پڑھ لیا. حضور فرمائے جو شخص یہ کلمہ پڑھ لیتا ہے اللہ سارے پچھلے پورے گناہ زمین بھر کے تو معاف کر دیتا ہے. صدق دل سے جب کلمہ پڑھتا ہے سب معاف ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی صورت نکالا ہے, یہ رات عبادت کرنے کی, یہ رات اللہ کے تعالیٰ کے قرب میں جانے کی ہے, توبہ و استغفار کرنے کی ہے. پھر کمال یہ رکھا کہ کچھ شرط نہیں رکھا, یہ رات میں وہ لوگ آ کے عبادت کریں جو پہلے سے عبادت کرتے ہیں, یا رات میں آ کے وہ لوگ نمازیں پڑھیں جو روزانہ نماز پڑھتے ہیں, یہ رات میں آ کے وہ لوگ دعا کریں جو پہلے سے دعا کرتے ہیں, نیکوکار ہیں. یہ شرط نے کہا مطلق فرمایا ہر قسم کا آدمی آ جائے ہماری بارگاہ میں رجوع ہے تو سب کے لیے معافی کی فرمانی مل سکتے ہیں, راستہ کھلا ہوا ہے. تو آنے والی رات کو ضائع نہیں کرنا, عبادت میں گزارنا. مختلف عبادتیں ذائقہ, آدمی دیکھو کھانوں میں مختلف قسم کے کھانے کھاتا ہے. آج کل تو ہمارے پاس جو دعوتیں ہو رہی ہیں 15-15, 20-20 ڈشز رکھی جاتی ہیں. ہر ڈش میں سے آدمی کچھ نہ کچھ چکھتا ہے, بھئی یہ کیا ڈش ہے, وہ کیا ڈش ہے, وہ کیا ڈش ہے, وہ کیا ڈش ہے, چھوڑتا نہیں. ورنہ کل پوچھے بھائی تم وہ چیز کھائے, ارے نہیں بھائی نہیں کھایا, وہ بہت چیز آگے تھی, کیا ذائقہ دار تھی, اب دل ملام کرنے لگتا اس کو. تو اللہ تعالیٰ جو عبادت رکھے ہیں ہر قسم کی عبادت کا ذائقہ چڑھو, کبھی نماز پڑھو, کبھی درود پڑھو, کبھی استغفار کرو, کبھی دعا کرو, کبھی روزے رکھو, کبھی تلاوت کرو قرآن کی, کبھی استغفار کرو, کبھی کھڑے ہو جاؤ اللہ کی بارگاہ میں, کبھی نواز و نصیحت کی باتیں سنو, کبھی قرآنی احکام سنو. ہر قسم کی عبادت کا ذائقہ تو حاصل کر لو. کل کے دن یہ ملال نہ ہو کہ اس میں بڑی لذت تھی, چھوٹ گئی ہوئی عبادت.
کبھی کھڑے رہو، کبھی بات سنو، کبھی عبادت کرو، نفل پڑھو، یہ کام کرو، وہ کام کرو۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں 14 رکعت نماز پڑھے تھے۔ 14 شعبان کی رات میں 14 رکعت نماز پڑھے تھے۔ مختلف سورہ فاتحہ کے بعد مختلف صورتیں پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد 14 رکعت نماز پڑھنے کے بعد آپ جو ہے سو اللہ کی بارگاہ میں چاروں کلمے پڑھیں، 14 مرتبہ۔ شروع یہ کریں کہ آپ قل هو اللہ 14 مرتبہ پڑھیں، اس نماز کے بعد فلق 14 مرتبہ پڑھیں، سورہ ناس 14 مرتبہ پڑھیں، ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، ایک مرتبہ لقد جاءکم کی آیت پڑھیں، 14 رکعت نماز پڑھے، پھر اس کے بعد قل اللہ 14 مرتبہ، فلق 14 مرتبہ، ناس 14 مرتبہ، آیت الکرسی ایک مرتبہ، لقد جاءکم ایک مرتبہ پڑھے۔ اس کے بعد پھر آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ تو صحابی پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ آپ جو عمل کیے اگر کوئی کرے تو حضور فرمائے 20 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ ماجہ میں آیا ہے، شریف ہے۔ تو یہ بھی عبادت، کبھی واعظ و نصیحت، کبھی یہ بھی عبادت، کبھی دعا استغفار، کبھی قرآن کی تلاوت، کبھی اپنے قبرستان میں جا کے زیارت، سبھی عبادتیں ہیں۔ ان عبادتوں کو اختیار کر کے رات جس قدر ہو سکے گزارو۔ تہجد کا وقت ہے، کچھ رکعتیں پڑھ لو، سحر کر لو۔ اگر دوسرے دن روزہ رکھے تو فرمایا کہ اور 2 سال کے روزوں کا ثواب ملے۔ اللہ تعالیٰ کی فضل کا دریا تو بے کنار ہے، کوئی کنارہ ہی نہیں ہو سکتا۔ آدمی اختیار کرنا چاہیے، اس میں کسل مندی، سستی، غفلت نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ غفلت آدمی کو دور کر دیتی نیکیوں سے بھلائیوں سے۔ مستعد ہو جائے، حاشیہ اگر مضبوط رہے، گھر کا ہو یا دوست کا ہو، سب روزے رہیں گے، میں روزہ دار، اچھی بات نہیں۔ سب نماز پڑھیں اکیلا کے، کوئی باتیں کرنے والا مل گیا تو باتیں کرتا ہوں، اٹھ کے ان نماز میں لگ جاتے ہیں، اپن بھی نماز چلو، ان تو کمارا، ہم کیا بیوقوف بن کے بیٹھے، اڑ جاتا تھا، نہ باہر جاتا نہ آرام کرتا۔ ہاں نیند کا غلبہ زیادہ ہو جائے کچھ دیر آرام کرو، کیونکہ پھر سال بھر کے بعد آنے والی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ رات کو کھول کھول کے بیان کر دیا، لیلۃ المبارکہ کو چھپا کے نہیں رکھا، شب قدر کی طرح۔ کیوں نہیں چھپا کے رکھا؟ اس میں آدمی کے مقدر کے فیصلے ہوتے ہیں، ایسے وقت میں آدمی غافل نہیں رہتا۔ اللہ کی بارگاہ میں رہے تو اچھے فیصلے تو اس کو تھا۔ سال بھر کے احکام اللہ تعالیٰ مقرر کر کے فرشتوں کے حوالے کر دیتے، نفاذ کے لیے سال بھر تک نافذ کرتے ہیں۔ کون کس کا کیا ہو تو پتہ نہیں چلتا۔ اللہ سے اچھی امید رکھو، اللہ فضل فرمائے گا۔ آپ بتاؤ حضوران دین کے واقعات میں ہمیں کوئی نہ کوئی واقعہ سناتے ہیں جس سے ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں میں سب بیمار ہو گیا، وہ بیماری مجھے بے جان کر دی، اب میں موت و زیست کی کشمکش میں تھا۔ رات نیند لگ گئی تو ایک نورانی شکل کے ایک صاحب میرے گھر میں داخل ہوئے، جن کے ساتھ اور بہت سارے نورانی شکل تھے، ایسے تھے آتے خود فرشتے نظر آئے، بیٹھنے کے بعد انسان نظر آئے۔ بیٹھ گئے، بیٹھنے کے بعد وہ صاحب جو نورانی تھے وہ یہ فرمائے کہ میں اس شہر میں 3 آدمی کی عیادت کے لیے آیا ہوں، ایک تمہاری، ایک صالح کی، ایک خاتون کا نام لیا جس کا نام نہیں فرمائی، ابراہیم نام تھا ان کا، صالح قلقان ایک کا نام تھا۔ بیٹھ گئے، اب ان کے اوپر یہ کھل گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے۔ حضور ان کے سر پر ہاتھ رکھ کے یہ 8 کلمے پڑھے، بسم اللہ ربی اللہ حسبی اللہ توکلت علی اللہ اعتصمت باللہ فوضت امری الی اللہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ پھر اس کے بعد میں پوچھا رسول اللہ، میں یہ سمجھ رہا تھا کہ سیدھے جانے ابو بکر صدیق ہوں گے، یہ سمجھ کے پوچھا رسول اللہ یہ کون ہے؟ ابو بکر ہیں؟ نہیں میرے چچا حمزہ ہیں فرمایا۔ پھر یہ بائیں ہاتھ کی طرف کون ہے؟ فرمایا یہ شہداء ہیں سارے۔ یہ پیچھے کون ہے؟ تو صالحین فرمایا۔ اس کے بعد حضور تشریف لے گئے، میری جب آنکھ کھلی تو میری ساری بیماری ختم ہو گئی، ساری بیماری ختم ہو گئی تھی، اچھا ہوا تھا بالکل چنگا۔ اسی دوران میں سیدنا حمزہ حضور سے پوچھا رسول اللہ اگر یہ کلمات یہ بیماری کے لیے فرمانے، اگر کوئی کسی پر فتح حاصل کرنے کے لیے پڑھے تو بہت خوب ہوں گا۔ حضور فرمایا بہت خوب ہوں گا، اس فتح بھی حاصل ہوگا۔
یہ 8 کلمات تلقین فرمایا تم پڑھتے رہو اس کو، مجھے دوسروں کی عیادت کے لیے جانا ہے۔ حضور وہاں سے ہو کے چلے گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی آ کے اس طرح بھی رہنمائی فرماتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ایک حصہ ہے، آپ کی حیات طیبہ کے ثابت ہونے کے لیے بھی ایک دلیل ہے کہ آگے اس طرح بہت سارے لوگوں کے پاس آپ تشریف لاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بیمار کے پاس بھی آئے اور یہ کلمات تلقین کیے اور ان کے ہاتھ کے پڑھ بھی دیے، فرمائے کہ پڑھتے رہو بیماری کی شفا۔ باقی دعوانا